جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بہت سے لوگ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں، یعنی روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، تمام چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت نفع میں ہیں، بہت فائدے میں ہیں، بہت جسے کہنا چاہیے ان کو شاید بہت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے، لوگوں کا یہ قیاس ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں کون نفع میں ہے اور کون خسارے میں ہے یہ شاید کوئی جان نہیں سکتا۔ یہ ہم میں سے آپس میں شاید کوئی ہم ظاہری چیزوں کا اندازہ لگا کے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کے نہ تو کسی کو نیکوکار، نہ کسی کو بدکار، نہ کسی کو کامیاب، نہ کسی کو ناکام، اور نہ کسی کو نفع میں ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو خسارے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرما دیا ہے، یعنی بہت گہری بات کہ باقاعدہ وقت کی قسم کھا کے یہ بات کہی گئی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا جو خسارے میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ خسارہ دراصل ہے کیا؟ یعنی یہ کوئی مادی نقصان ہے، کوئی آخرت کا نقصان ہے، یا یہ کہ یہ خسارہ ہم ڈیٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یہ ہے کیا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سیگمنٹ ہے بیان رمضان، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ شجاع بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا کرم، اور آپ کے موضوعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر۔ اللہ قبول فرمائے آپ کی محبت۔ پھر مطلب یہ انیشلی کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہوتی ہیں وہ کرنے کے بعد پھر جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں نہیں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات بھی تو آتے ہیں نا۔ جی سر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم سب کو اس سورۃ العصر یاد ہے، بہت مختصر سورت ہے قرآن کی، اور 3 آیات اس میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اگر صرف اس ایک سورت میں غور کر لیں تو یہ سورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا جب ہوتے تو ان کی ملاقات کے اختتام سے پہلے ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ یہ اتنا عظیم میسج اس میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تولتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، یہ نفع میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں تو گھاٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گیا۔ آپ اگر غور فرمائیں تو دنیا کا خسارہ ہے، کوئی شک نہیں، مگر وہ وقتی ہے، عارضی ہے۔ ایک انتہائی قسمہ پرسی میں پڑا ہوا اور مبتلا انسان، ایک انتہائی مقروض انسان، اس کی زندگی بڑی اجیرن ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کو سوچے ابھی اس کی موت آ گئی تو اب کوئی قرض لینے والا اس کے سر پہ سوار نہیں ہوگا، اس کی قسمہ پرسی غربت کی وجہ سے اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اس دنیا کے خسارے کا معاملہ۔ آئیے اس رب سے پوچھتے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے، وہ کسے خسارہ کہتا ہے اور وہ کس کو بتاتا ہے کہ بچیں گے خسارے سے۔ یہ میسج ہے سورۃ العصر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک واقعتاً تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ 4 شرائط کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، تاریخ گواہ ہے، ظالم جابر جنہوں نے حکمرانی بھی کی، اقتدار بھی ان کے پاس تھا، لیکن ظلم و جبر کرتے رہے۔ آج کوئی اچھے نام سے ان کو یاد نہیں کرتا۔ قارون کو ذہن میں لے کر آ جائیے گا، شداد اور نمرود اور فرعون کو ذہن میں لے کر آ جائیے گا، لیکن وہ کہ جن کو اقتدار ملا لیکن خوف خدا کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی اور مخلوق خدا کے ساتھ آسیانی کا رحمت کا معاملہ کیا، آج تاریخ ان کو اچھے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی طرح وہ غربا جن کے پاس ظاہر کے اعتبار سے دولت نہیں تھی مگر تقوی اور کردار کی گواہی جن کے پاس موجود تھی، آج بھی دنیا ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ سیدنا بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم کہتے ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھی دا بلال کے عنوان سے اور ان کی عظمت کا وہ قائل ہو گیا. تو تاریخ بھی گواہ ہے کہ وہ معیار جو خالق کائنات نے عطا فرمایا اس پر چلنے والے دنیا بھی ان کو اچھے نام سے یاد رکھتی ہے. البتہ دنیا کا اچھے نام سے یاد رکھنا اصل وقعت نہیں رکھتا. اصل تو ہے کہ اللہ کی گڈ بکس میں ہوں کہ نہیں, اللہ کے ہاں میں خسارے سے بچنے والا ہوں کہ نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی ان الانسان لفی خسر, یقینا سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں ہیں. کون سا خسارہ؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات وہ نہ دے دے. یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. انتہائی ادب سے عرض کروں, دنیا جہاں کا ڈسکشن ہمارے سامنے آتا ہے, میڈیا کے اندر خبریں آتی ہیں, بریکنگ نیوز آتی ہیں, سب کچھ آتی ہیں, لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات کسی دینی گفتگو میں ہی عام طور پر سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام تمہارے قدم, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے, وہ ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. یاد کر لیجئے, اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو. نمبر 1, زندگی کہاں لگائی؟ یہ وجود اللہ کی امانت ہے. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم اس کے مالک نہیں, ہم اس کے امین ہیں, ہم نے اس کا جواب دینا ہے. زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2, جوانی کہاں کھپائی؟ جب یہ خون جوش مارتا ہے اور پہاڑوں سے تکڑانے کا حوصلہ ہوتا ہے اور انسان اپنی صلاحیت و توانائی کے اعتبار سے عروج پر ہوتا ہے, اس حصہ زندگی کا یہ حصہ, اس کے بارے میں سوالوں کا بتاؤ جوانی کہاں کھپائی. نمبر 3, مال کہاں سے کمایا؟ حلال سے کہ حرام سے؟ آج جو جس طرح چاہے بنا رہا ہے, اندھیر نگری لگی ہوئی, نہیں کل اللہ کو جواب دینا ہے. مال کہاں سے کمائے؟ نمبر 4, مال کہاں خرچ کیا؟ مراد ہے کہ حلال میں خرچ کیا, حرام میں خرچ کیا. معاف کیجئے گا, یہ دولت اللہ کی نعمت ہے, حلال پر کمانی ہے, جائز میں خرچ کرنی. اور نمبر 5, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی کے بارے میں اس کے سنہری حصول اللہ کے دین نے سکھائے. بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہے, روزانہ ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں, اور یقیناً جب آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں امانت کے بارے میں دین نے یہ کہا, وعدے کے بارے میں دین نے یہ کہا, ماں باپ کے بارے میں دین نے یہ کہا, تو پتا تو بہت کچھ ہے. 5واں سوال, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی, جوانی, کمائی, خرچ اور علم, جب تک ان 5 سوالات کے بندہ جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کل یہ سوالات ہونے ہیں. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ عظیم خسارہ جس کا کمپنسیشن اور ازالہ ممکن نہیں. ارے دنیا میں لاک ڈاؤن آ گیا, 2 مہینے کاروبار بند ہوا, بعد میں بندہ سیٹل ہو جائے گا تو جان لگا کے کمپنسیٹ کر لے گا. ایک بچے نے ایگزامز دیے, فیل ہو گیا, ارے دوبارہ اٹیمپٹ ملے گی, ریکور کر لے گا, اچھے مارکس لے کے پاس ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا, دنیا اللہ نے ایک دفعہ دی ہے, زندگی دنیا میں ایک دفعہ دی ہے. ناؤ اینڈ نیور, جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. کون بچے گا اس عظیم خسارے سے؟ ایمان لانے والے. ایمان کے 2 پہلو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے, زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری. آج سچی بات ہے کہ زبان کا اقرار تو بہت ہے, دل کی تصدیق کے مسائل ہیں. وجہ اس کی علامت کیا ہے؟ آگے فرمایا وعاملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان کا محض اقرار کافی نہیں, دل کی تصدیق بھی ضروری. اور جب یہ ہو تو بندے کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے. اب وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے گا, بندوں کے بھی حقوق ادا کرے گا. لیکن بات مکمل نہیں ہوئی, سورۃ العصر ابھی باقی ہے, مزید 2 باتیں آ رہی ہیں کہ اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں, اب آگے بڑھو, اسی نیکی کا پرچار کرنا ہے, حق کی وصیت کرنی, بدی کو مٹانے کی کوشش کرنی. وتواصوا بالحق, اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. اکیلا آدمی, سچی بات ہے, حدیث کا حاصل ہے کہ شیطان کے حملے کا شکار زیادہ ہوتا ہے. جو نیک ماحول میں جڑے, اچھے ماحول میں جڑے, اس کے لیے نیکی سیکھنا اور کرنا آسان, اور بدی سے بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا آسان ہوتا ہے. اب فرمایا مل جل کر, اہتمام کے ساتھ مل جل کر وہ حق کی وصیت کریں. پڑوسی نے پڑوسی کا حق مارا, اس کا حق دلانے کی کوشش بھی حق کی بات ہے. کسی نے کسی کا پر ظلم کیا, اس مظلوم کی داد رسی کرنا بھی حق کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر حکم اللہ کا نافذ ہونا چاہیے. آج چھوٹے چھوٹے فرعون خدائی کے دعوے کر بیٹھے ہیں, جیسے کہ اس بڑے فرعون نے کیا تھا. اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے. تیسری بات حق کی وصیت کرنا. اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ الحق مرن, the truth is sour.
حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، مخالفت آئے گی، ریٹیلیشن آئے گی، لوگ تشدد پر بھی اتر آئیں گے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وصیت کی، ڈٹے رہنا، جمے رہنا حق پر اور اس کے لیے فائٹ کرتے رہنا، اور جو مشکل آئے اس پر جم کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چار باتیں ہیں، چاروں شرائط ضروری، یہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، مل جل کر حق کی وصیت کرنا، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، یہ چاروں شرائط پوری ہوں گی تو خسارے سے بچ سکیں گے۔ آخری دو مختصر باتیں، اس سورہ عصر کی کامل تصویر اور تفسیر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کھڑے ہوئے اللہ کی دعوت لے کر، خود اپنا عمل ثبوت کے طور پر پیش کیا، ایک انقلابی جد و جہد فرمائی، جماعت تیار کی اور میدان میں کھڑا کیا اور باطل سے ٹکرایا، اور پھر قرآن کہتا ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ جامع تصویر اس سورہ عصر کی اور جامع تفسیر خود حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامعیت کے ساتھ اس صورت کو بیان فرمایا، کئی اعتبارات سے، وہ کتابی شکل میں بھی، آڈیو ویڈیو میں بھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کون نہیں جانتا، سمپلی سرچ کیجئے گا، ان کا کتابچہ اور ان کا تفسیری درس بھی اس پر آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چاروں شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھی، بہت مختصراً لیکن جامع بیان آپ نے فرمایا۔ شجاع بھائی، عصر جب ہم کہتے ہیں تو یہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یا وقت عصر کی قسم کھائی گئی؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے اور اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے۔ جی، ٹیکنیکل پوائنٹ کو پہلے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ ہم لوگ بھی قسم اٹھاتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں کھائی ہیں۔ اچھا، ہمارے لیے جائز ہے ہم صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں بس، یا کوئی قرآن کی قسم اٹھا لے تو ہو جاتی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی۔ کیوں؟ میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہوں تو عظمت والی ہستی کا ذکر کروں گا، اور سب سے عظمت والی ہستی اللہ کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب اپنی بات میں وزن پیدا فرماتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے تو اللہ مخلوقات میں سے کسی شے کی قسم کھاتا ہے اور اس کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں۔ اب آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ عصر سے مراد وقت ہے یا نماز عصر ہے؟ ایک اور اس میں ٹیکنیکل زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، عصر ہم زمانے کو بھی کہتے ہیں، ہم عصر لوگ، لیکن دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو العصر ہے، ایک اور سورت ہے سورۃ الدہر، یہ ہے 29 پارہ کی سیکنڈ لاسٹ سورہ، سورۃ الدہر۔ دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ دہر صرف زمانے کو کہتے ہیں، عصر آپ کے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، تیزی سے۔ اس کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اچھا، وہ زمانہ تھا نا کہ جب پہاڑوں پر برف جمتی اور کوئی وہاں سے لیتا اور عمرہ کے پاس لے کے فوراً پہنچتا کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں، اس کو فکر کیا ہوتی تھی، یہ جو میں لے کے جا رہا ہوں اگر میں ان ٹائم نہیں پہنچا تو ساری محنت ضائع۔ عام کاروبار بندہ کرتا ہے، لاکھ لگایا، نفع نہیں ہوگا تو اس کا فرنیچر وغیرہ تو اس کے پاس اسٹاک تو رہ جائے گا نا۔ برف والے کا معاملہ کیا ہے؟ مثلاً 1000 روپے کا ایک بلاک اس نے لیا، اگر وہ 2-4 گھنٹے میں نہیں بکتا تو ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب اللہ نے کیا قسم کھائی، یہ تمہارا وقت بڑی تیزی سے جو گزر رہا ہے، اللہ اس کو گواہ بنا رہا ہے، تمہارا وقت کبھی بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری مہلت کبھی بھی ختم ہو جائے گی، فائدہ اٹھا لو۔ واہ واہ واہ۔ سر، خسارہ ہم کسے کہیں گے؟ اس دنیا کا خسارہ یا ابدی خسارہ جو اس دنیا میں تمام اعمال، تمام لذتیں لینے کے بعد جب ایک دوسری دنیا میں جائیں گے، لائف آفٹر ڈیتھ میں، تو پتہ چلے گا کہ کر کے کیا آئے ہیں؟ ہاں، اب سچی بات تو ہے کہ اصل تو آخرت کا ہی خسارہ ہے، البتہ یہ نفی نہیں کی جا سکتی کہ دنیا میں کوئی خسارہ نہیں۔ آپ یوں سمجھے نا، ذرا ایک اور انداز سے، میرا آپ کا بیٹا ہو جو بھی مثال کے طور پر 5-6 سال کا ہو، یا سمجھے کہ 8-10 سال کا ہو، اور اگر حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، سارے معاملات سیٹل ہو جائیں اور اس کا ایگزام آ جائے تو رات کو ٹینشن ہوگی نا؟ بالکل۔ اچھا، اب ایک اس بچے کی ٹینشن ہے جو 10 سال کا ہے، اور ایک اس کے ابا ہیں جن کے 4 بچے ہیں، بیوی بھی ہیں، جو حالات ہیں اس وقت مشکلات ہیں، اور ایک وہ رات کو بیچارہ پریشان ہے کہ ہر بیوی کے لیے اخراجات، بچے کے لیے اخراجات، ٹینشن اس کی بھی ہے، لیکن یہ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں 10 سال کا بچہ، اور اس کا ابا جو 40 سال کا اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی خسارہ تو ہے، لیکن یہ خسارہ اس خسارے کے سامنے بہت کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تو ہر شے کا جاننے والا ہوں، جو خسارہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کے سامنے تمہاری زندگی کا کوئی خسارہ نہیں ہے، مگر اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو اصل وہ خسارہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ذالک هو الخسران المبین، اصل وہ خسارہ، اور قرآن کہتے ہیں جو وہاں بچایا گیا وہ اصل میں کامیاب ہوگا۔ سر، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ برا کرتے ہیں کسی کے بھی ساتھ، تو مکافات عمل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل ہے، بہت جلدی لوگوں کے سامنے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
لائف آفٹر ڈیتھ میں یعنی قیامت میں جو سزا ہے اس کی بھی یعنی تمام چیزیں ہدایات بتا دی گئی ہیں. تو آیا سزا صرف لائف آفٹر ڈیتھ یعنی قیامت میں ہی ہے یا دنیا میں بھی سزا مل جایا کرتی ہے؟ دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن بہرحال اصل سزا آخرت کی ہے. اچھا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بڑے بڑے ظالم مجرم دندناتے پھرتے ان کا جرم ثابت بھی نہیں ہوتا اور ایک عظیم مخلوق بیچاری ان سے ظلم و ستم کا ان کی شکار ہو رہی ہوتی ہے. وہ مخلوق بھی بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہے. تبھی یقین آتا ہے کہ کوئی عالم ہے اور ہونا چاہیے جہاں ہر ظلم کا بھرپور بدلہ مل جائے. اچھا آپ غور کریں یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے. یعنی ایک ہے نا فزیکل لاز ایک ہے مورل لاز. زہر کا پیالہ کوئی بندہ پیے گا موت واقع ہو جائے گی ورنہ کم سے کم انتہائی طبیعت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے لیکن بندہ جھوٹ بولتا ہے زبان پہ چھالا بھی نہیں آتا. بندہ غیبت کرتا ہے زبان پہ کٹ بھی نہیں لگتا حالانکہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹ غلط ہے. تو پتہ چلا کہ جو فزیکل لاز ہے ان کا امپیکٹ جلدی آتا ہے اور جو مورل لاز ہے ان کا امپیکٹ دنیا میں ذرا کم اور آخرت میں اصل آئے گا. ایک اور انداز سے دیکھیے ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کیا تو بہت سے ہم کیا کریں گے قتل کر دیں گے اس کو. ایک بندے نے 100 بندے مار دیے اب کیا کریں گے 100 بندوں کے وہ تو 100 دفعہ تو نہیں قتل کر سکتے نا لیکن ادھر ہے قرآن کہتے ہیں بار بار ان کو کھال دی جائے گی مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں گے. اسی طرح اس کے برعکس آ جائیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں الحمدللہ ایک ایسے والد کی اولاد ہوں جو پاکستان کسٹمز میں رہے. الحمدللہ ہمارے دادا پاکستان کسٹمز میں تھے اور الحمدللہ جس گھر میں 47 میں یہ آئے تھے ہمارے ابا اور دادا آج بھی اسی گھر میں. ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر ایمانداری سے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کس قدر سادگی سے زندگی گزاری لیکن دنیا میں ان کو کوئی میڈل تو نہیں ملا لیکن ہمارا یقین ہے کہ میڈل وہاں ملے گا. اچھا ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. انبیاء نے جو محنتیں کی نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی. کس قدر تشدد لوگوں نے کیا یعنی مخالفت لوگوں نے کی اور آپ کو پتا ہے کہ صرف 70-80 افراد ایمان لائے. 13-14 سال میں ایک بندہ ایمان لایا. کیا نوح علیہ السلام کی محنتوں کا اجر دنیا میں دینا ممکن ہے؟ نہیں. پتا چلا کہ اصل میں اجر اور ثواب کا معاملہ وہ یا سزا کا معاملہ بھی وہ آخرت میں ہی ہوگا. اسی لیے اصل خسارہ بھی وہاں کا خسارہ وہیں کا خسارہ ہے. اچھا حق بات جب ہم آپس میں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو حق بات سمجھ رہا ہو وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں حق نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کرٹیسزم کا بھی شکار ہوتا ہے. پھر اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے ظلم بھی کیا جاتا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی کو ری ایسیس کرنا چاہیے کہ وہ حق بات کر رہا ہے یا نہیں یا یہ سوچ کے کہ نہیں حق بات کرنے والا خسارے میں نہیں رہے گا مجھے یہ کام کرتے چلنا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ کر رہا. ٹھیک پہلی بات تو ہے کہ جس بات کو بندہ بلکہ میں اور آپ حق سمجھیں تو اس بات کا حق ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے میری اپنی سمجھ اور ایک ہے نہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کی بنیاد پر ایک بات کو حق سمجھتا ہوں تو یہ اس میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا نا سوال ہی نہیں پیدا. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے میرا اپنے کو قیاس کا معاملہ میرا اپنا کوئی اندازے کا معاملہ تو اس میں تو ڈیبیٹ ہو سکتی. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تو اب میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس پر جازم بھی رہوں اور اس پر عمل بھی کروں اور اس کی دعوت بھی دوں. ہاں حق ایک جملہ پھر یاد آ گیا ہم نے شروع میں سمجھا تھا حق بات حق موقع پر حق نیت سے حق انداز سے کہنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں کسی ظالم ایک شخص نے ظلم کیا اور اس سے کسی کا بدلہ دلوانا چاہتا ہوں تو ایک انداز تو وہی ہوگا کہ مولا جٹ والی بات ہو جائے اور ایک انداز ہوگا بھائی تم نے اس کے ساتھ فرق ہو گیا نا. تو بات تو حق کہنی ہے لیکن انداز بھی حق ہونا چاہیے. اسی طرح ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بھائی پبلک میں بیٹھ کے اصلاح نہیں کی جاتی. اصلاح کی جاتی کسی کی انفرادی سطح پر اور اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بڑی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ رکھی جائے. تو ان دا نٹ شیل حق بات کرنی چاہیے البتہ انداز بہتر ہونا چاہیے اور موقع محل بھی دیکھ لیا جائے. ایک فرد کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے تو میں میڈیا پہ بیٹھ کر پبلک میں بیٹھ کے نہ کروں اس فرد سے بات کر کے اس کے سامنے اس کی اصلاح کی کوشش کروں. صرف ایک آخری کوسچن جس طرح اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے یعنی صبر بھی بڑا ضروری ہے. تو سر یہ آپس میں جو صبر کی جو ہمیں نصیحت کرنی ہے یہ کس طریقے سے کریں؟ صبر کی نصیحت سچی بات یہ ہے کہ نصیحت کرنے سے نصیحت نہیں ہوتی عمل کر کے نصیحت کرنے سے نصیحت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یعنی وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات ہے. تو ہم خود صبر کا پیکر بن جائیں
اللہ اکبر. میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس پوری صورت کی عملی تصویر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احزاب کا موقع ہے نا, کسی مشقت ہے, ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے پتھر مارنا, رسول اللہ حضور نے کوئی آواز نہیں کیا, حضور نے اپنی قمیض دکھائی, وہاں پہ دو پتھر بندے ہوئے تھے. اب صحابی تو خاموش ہوگی نا. کہنے کا مطلب ہے کہ حضور کا عمل خود اس بات کی دلیل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج میں اور آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت. زیادہ واز کرنا چاہیے لیکن چھٹاک بھر عمل ٹنو واز سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. بے شک. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع بھائی بہت اچھا لگا آپ جس طرح سے بیان فرماتے. امید کرتے ہیں دیکھنے والوں کو مجھ سمیت بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ناظرین ہماری سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعا اور مناجات کا سلسلہ ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.